أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في طرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفوا بأنهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں ذکر اللہ کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ جس طرح اب ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ترویج کے لیے اشاعت کے لیے یہاں پر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ پھر جب کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ، یعنی جس مقصد کی وجہ سے تم آسمانوں سے آج اترے تھے ہمیں وہ مقصد مل چکا ہے، آج ادھر چلیں۔ چنانچہ فرشتے ان ذاکرین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری مجلس فرشتوں کے گھیروں میں آ چکی ہے اور یہاں سے لے کے آسمان دنیا تک اب فرشتے پوری قطار بنا کے کھڑے اور وہ یہ مجلس کو سماعت کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، مگر جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرمایا عرض کرتے ہیں کہ تیری تسبیح، تکبیر، تیری حمد اور تیری بزرگیاں بیان کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، ذکر سننے کے لیے آ گئے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے جو میری عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، ذکر سننے کے لیے آئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اسے دیکھ لیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری عبادت بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، تیری بہت بڑائی بولیں گے اور تیری بہت ہی تسبیح کریں گے۔ قال فمما يتعوذون قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقولون فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم إني غفرت لهم قال يقول ملك من ملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه البخاری۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا جی، تو وہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کیا اگر وہ میری جنت دیکھ لیں، جنت دیکھ لیں تو کیا کریں گا، کیا ہوگا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیں تو اس کے بہت زیادہ حریص اور بہت طلبگار اور اس میں بہت راغب ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ ہاں جی، وہ کیا فمما یتعوذون وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ عرض کرتے تھے کہ آگ سے یا اللہ تیری پناہ۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم نہیں دیکھی۔ فرمایا رب فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ دیکھ لیں تو اس سے بہت بھاگیں گے، اس سے بہت ڈریں گے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا،
فرشتوں میں سے ایک عرض کرتا ہے یا اللہ ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ جو آیا تھا بندہ، ایک بندہ آیا تھا وہ ذکر کوئی نہیں کر رہا تھا، وہ میں بیٹھ گیا تھا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان ذاکرین کے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ وفی روایت مسلم قال ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکرکم قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملؤوا واما بینهم وبین السماء الدنیا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قال يسألونك جنة قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال ومما يستجيروني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم وما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون ربهم فيهم فلان عبد خطاء وإنما مر فجلس معهم قال فيقول له غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسه۔ حضرت یہاں تک یہ جو پچھلی روایت میں نے بیان کی یہ امام بخاری نے نقل کی۔ آگے امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو چلنے پھرنے گھومنے والے ہیں، جو ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ایسی مجلس پائیں جہاں ذکر ہو تو ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، یعنی جس طرح ایسے وہ اپنے مرغی اپنے بچوں کو نہیں گھیر لیتی، یعنی اس طرح فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں اور وہ آسمانے کے دنیا کے درمیان فضا بھر دیتے ہیں، پہلے آسمان تک چلے جاتے ہیں، پھر جب لوگ بکھر جاتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے مگر ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو زمین میں تیری تسبیح، تکبیر اور تحلیل کر رہے تھے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو میں نے پہلے عرض کر دی، پھر آخر میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو ذکر کرنے سننے والے تھے ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اس مقصد سے کوئی نہیں آیا تھا، ایویں ہی آ کے بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا جو بھی میرے ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ نامراد نہیں رہتا۔ مرحوم کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ہاں جی، میاں صاحب کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ ایک نیک آدمی کے پاس بیٹھو گے، ذکر سیکھو گے، نماز سیکھو گے، دین سیکھو گے، قرآن سیکھو گے، کوئی مسئلہ سیکھو گے، کوئی اچھی بات سیکھ کے جاؤ گے۔ برے آدمی کے پاس بیٹھو گے، فراڈ سیکھو گے، دھوکہ سیکھو گے، گالی سیکھو گے، ماں باپ کی بے ادبی سیکھو گے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں جی چنگیاں دی صحبت مثل دکان اتاراں، پاویں لئیے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو مس دکان لواراں، لکھ پلے کنج کنج بھئی یہ چنگرے آن ہزاراں۔ یعنی حضرت صاحب ویلڈر کے پاس بیٹھ جائیں نا، جتنا مرضی آپ دامن بچا کے رکھے کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن پہ لگ ہی جائے گی۔ خوشبو والی دکان میں آپ گھس جائیں نا، آپ بے شک خوشبو نہ خریدیں لیکن خوشبو والا یا تو آپ کو خوشبو لگا دے گا، کم از کم آپ کا مشرا میں جہاں خوشبو سونگھ کے معطر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ والے کے پاس بیٹھنا، آج آپ یہ دیکھیں نا جی، میں بڑا رات کو جو ہے نا متاثر ہوا، ایک عربی سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ جب ہم کسی کو پیار سے بلاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تعال تعال ادھر آؤ ادھر آ ادھر آ ادھر آ، اور جب ہم کسی پر ناراض ہو جائیں نا بڑی سختی کے ساتھ تو کہتے ہیں ہائی او جلدی کر کی تو مصیبت پائی جلدی کر۔ پھر جب ہم یہ ہائی کہتے ہیں نا جی، اس کے بعد پھر ہمارے نا غصے اور غضب کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے، جتنا مرضی کوئی اس کے اوپر۔ میں سوچ رہا تھا، میں کہ دیکھو یار اللہ سونے نے 5 وقت سپیکر لگوا کے ہم سے آوازیں دلوائی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح،
یعنی اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تجھے اگر کامیابی چاہیے، اگر تجھے فلاح چاہیے تو آ جا ادھر، آ میرے گھر کی طرف، چل ادھر، چل ادھر، چل. اور اگر اس بات کو سننے کے بعد بندہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں. اور جوتی والے کو کوئی باہر کو جوتی اتار، جوتی، ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس کو کہو کہ اب تیرے مردود ہونے میں کوئی شک و شبے والی بات ہے نہیں ہے. حضرت بات یہی ہے، گزر بدماشوں کی بھی جانی ہے، گزر نیکوں کی بھی جانی ہے، لیکن مزہ اس دن آنا ہے جس دن عدالت لگنی ہے اور رب سونا اپنے جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. پتہ اس دن لگنا ہے. حضرت عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، رب نو مندہ ہوئے نہ مندہ ہوئے، لیکن موت کو ہر کوئی مانتا ہے. کوئی مانے نہ مانے اللہ کو، موت کو مانے گا. حضرت جس طرح موت لازمی ہے نا، موت پکی ہے، اسی طرح اللہ کی عدالت پکی ہے. اب میری جان فیصلہ تو نے کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کے کھڑا ہونا ہے یا مجرم بن کے کھڑا ہونا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ حضور کے اسوہ پر زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا